یہاں پر ایک نقطہ بہت پیارا نقطہ ہے، علماء کرام لکھے، مزے کا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو سمجھنے کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب پوری انسانیت پریشان ہے کہ اب جواب کیا دینا ہے. الستو بربکم، سوال تو اللہ کی طرف سے ہو گیا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اب پوری انسانیت سوچ رہی، اس لیے کہ نہ اس سے پہلے کوئی بیان سنے تھے، بھئی روح وہاں پر بیان چلا تھا کیا؟ آدم السلام بیان کر رہے تھے بڑا بیٹھ کے، اور جبرائیل بیٹھ کے بیان کر رہے تھے، ایسا کچھ تھا کیا؟ کچھ بھی نہیں تھا. تو سب پریشان ہے، جواب کیا دینا ہے؟ رب کا سوال ہے، جواب تو دینا ہے. تو یہاں پر علماء کرام بعض روایتوں کے تحت یہ لکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت صرف اس جملے سے بھی کافی ہے سمجھنے کے لیے. کیا ہے؟ پورے مل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے کہ اب جواب کیا دینا ہے، اب جواب کیا دینا ہے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قالوا بلا شہدنا، بھئی یہی جواب دو کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں پہلے انبیاء جواب دیے، پھر انبیاء کی اتباع میں پوری امتیں جواب دی. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت تمام انبیاء میں سردار کا درجہ رکھتی ہے. کیونکہ جواب پہلے کون دیے؟ بھئی کہیں پر سوال ہو تو پہلے قوم کا سردار جواب دیتا نا، یہ قوم کا لیبر جا کے جواب دیتا، قوم کا سردار جواب دیتا. تو پوری انسانیت کی روح ایک جگہ جمع تھی. اب اس وقت جو پہلا جواب دے گا وہ کون ہوگا؟ پوری انسانیت کا سردار ہوگا نہیں ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت پورے انبیاء، شہداء، صالحین، متقین، صدیقین، جتنے آپ لیتے اس امت کے اندر، اولیاء کرام، بزرگان دین، سب ایک جگہ موجود ہے، سب کی روح ایک جگہ موجود ہے. اب سب انتظار کر رہے بھائی جواب کو دے گا. اللہ سوال کرے اور جو جواب دے گا وہ ہمارا سردار ہوگا. کون جواب دیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی اتباع میں کون جواب دیے؟ انبیاء علیہ السلام. اسی وجہ سے فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہے. بھئی امام کس کو بولتے؟ جو سب سے آگے کھڑے، اس کی نماز سب کی نماز. مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہا، دوسری رکعت کے اندر اگر کوئی بندہ التحیات کے بعد درود ابراہیم شروع کر دے، اگر خالی وقت میں اگر کوئی بندہ درود ابراہیم دوسری رکعت میں، 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت میں التحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھنا شروع کر دے تو اس کے اوپر سجدے سہو لازم ہے. لیکن اگر امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھے اور دوسری رکعت میں التحیات کے بعد درود ابراہیم شروع کر دے، اللہ اس کی پکڑ نہیں کریں گے، کیونکہ امام صاحب کی نماز ان کی نماز ہے، ان کی نماز امام صاحب کی نماز کے تابع ہے. تو یہ ہوتے امام. تو پوری امت کے پورے انبیاء کے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام بن گئے. یہ جو جواب دیے پوری امت مل کے وہی جواب دی. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء ہے. یہ ایک واقعہ بھی ہے. اور امام الانبیاء کے لیے ایک دوسرا واقعہ کون سا؟ معراج کے سفر کا. پورے انبیاء کی امامت فرمائی تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہاں پر؟ مسجد اقصی میں. بہرحال یہ موضوع نہیں ہے، پچھلے جمعے بتایا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا معجزات تھے. اصل میرا جو ٹاپک ہے اس کی طرف آ رہا ہوں میں. وہ کیا ہے کہ ہمارا اللہ سے کانٹریکٹ ہو کے ہے. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا کیا کانٹریکٹ ہے بھائی؟ ٹھیک ہے اللہ رب ہے، پوچھے سب جنے جواب دے دیے. نہیں نہیں نہیں، بات یہاں پر ختم نہیں ہے. اب یہاں سے ایک نیا کیس شروع ہو رہا. قالوا بلا شہدنا. اچھا اللہ یہ بھی پوچھ سکتے تھے نا بھائی، الستو بربکم کے بجائے الستو باللہ، کیا میں تمہارا اللہ نہیں ہوں؟ بھائی بہت اہم چیز کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں میں. اللہ یہ بھی سوال کر سکتے تھے الستو بربکم کی بجائے الستو باللہ، الستو برحمان، الستو، ہر ایک صفت کا نام لے کے ذکر کر سکتے تھے نا. اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہے صفات کے اعتبار سے، اس سے بھی زیادہ ہے. لیکن اللہ یہاں پر جو صفت کا ذکر کرے وہ انتہائی پوائنٹ کی چیز ہے، جس کو میں اپنی زبان میں بولتا ہوں پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ. آخری اہم چیز ہے، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے. اللہ پوچھ رہے الستو بربکم. سوال یہ پیدا ہوتا رب بولتے کس کو؟
میں بولا کہ بھئی رب کے بجائے اللہ کا نام بھی لے سکتے تھے، لفظ اللہ بھی لے سکتے تھے، لفظ رحمان بھی لے سکتے تھے، لفظ ستار بھی لے سکتے تھے، لفظ رزاق بھی لے سکتے تھے، لفظ رحیم بھی لے سکتے تھے، لفظ رحمان بھی لے سکتے تھے۔ اللہ کو رحمان لفظ تو سب سے زیادہ پسند ہے، انتہائی پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 نام ایسے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ کون سے ہیں؟ ایک ہے عبداللہ اور دوسرے ہے عبد الرحمن۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی لے سکتے تھے نا، لفظ عبداللہ میں اللہ آیا، لفظ عبد الرحمن میں رحمان آیا، یہ 2 صفتوں کے ذریعے تو پوچھ سکتے تھے اللہ، نہیں، نہ رحمان پوچھے، نہ ستار پوچھے، نہ غفار پوچھے، نہ قہار پوچھے، نہ اللہ کی ایک دم طاقت والی صفت جبار پوچھے، کچھ نہیں۔ کون سا لفظ لیے؟ رب، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو اب یہاں پر سمجھنے کی یہ چیز ہے کہ پروردگار بولتے کس کو؟ جب یہ لفظ سمجھ آ جائیں گا نا، کانٹریکٹ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا جو میں پہلا لفظ لے کے چل رہا ہوں شروع سے۔ رب کہتے ہیں اس ذات کو، رب کہتے ہیں اس ذات کو جس کی عبادت بھی کی جاتی ہے، جس کی پرستش بھی کی جاتی ہے، جس سے مدد بھی مانگی جاتی ہے، جس کے سامنے التجا بھی کی جاتی ہے، جو ہمارا پالن ہار بھی ہے، جو ہمیں رزق بھی دیتا ہے۔ یعنی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی اگر لفظ اللہ بولتے تو ایک صفت کی طرف اشارہ ہوتا، معبود جس کی عبادت کی جاتی، رحمان بولتے تو ایک چیز کی طرف اشارہ ہوتا تھا، رحم کرنے والی ذات، رزاق بولتے تو ایک صفت کی طرف اضافہ ہوتا تھا، رزق دینے والی ذات، رحیم بولتے تو ایک چیز کی طرف اشارہ ہوتا تھا، رحمت بھری ذات، اگر قدوس بولتے تو ایک صفت کی طرف اشارہ ہوتا تھا، اگر ستار بولتے تو ایک صفت کی طرف اشارہ ہوتا تھا، عیبوں کو چھپانے والی ذات، اگر جبار بولتے تھے تو ایک صفت کی طرف اشارہ ہوتا تھا، لوگوں کے اوپر زبردست طاقت رکھنے والی ذات، اگر چاہے آپ جو بھی نام لے لو، قوی بولتے تو ایک صفت کی طرف اشارہ ہوتا تھا، طاقتور والی ذات، آپ جتنے نام لے لیں گے ایک صفت کی طرف اشارہ ہوگا۔ رب اس کو کہتے ہیں جو ستار بھی ہو، غفار بھی ہو، قہار بھی ہو، رزاق بھی ہو، مالک بھی ہو، داتا بھی ہو، ستار بھی ہو، ہر قسم کی ذات اس کے اندر پنہا ہو، چھپی ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں رب۔ اور وہ رزق بھی دیتا ہو، ضرورتیں بھی وہی پوری کرتا ہو، اس کو کہتے ہیں رب۔ تو اللہ پوچھ رہے وہاں پر، کہاں پوچھے؟ ارے بولو بھائی، کہاں پوچھے؟ کہاں؟ گھر میں؟ کہاں پر؟ اچھا، من ربو کا رے نہیں، اللہ یہ تو فرشتے پوچھیں گے، اللہ کیا پوچھے؟ الست بربکم، کیا پوچھے؟ کہاں پوچھے؟ عالم ارواح میں، عالم ارواح، عالم